اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فردوسی کی نظم جو ہے جس کا نام ہے توانا بود ہر کے دانا بود، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس نظم کو ڈائریکٹلی پڑھنا شروع کر دیں گے، کچھ حکیم فردوسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بنا کردم از نظم کاخی بلند، بنا کردم یعنی تعمیر کیا میں نے، از نظم سے کاخی بلند، کاخی محل خانے کو کہتے ہیں، بلند یعنی ایک بڑا محل خانہ میں نے بنایا ہے نظم سے، شعر سے، کہ از باد و باران نیابت غزند، غزند و نقصان کو کہتے ہیں، کہ از باد و باران جس سے باد و باران سے، ہوا سے اور بارش سے کبھی نقصان نہیں پہنچے۔ حکیم ابوالقاسم منصور بن حسن متخلص و فردوسی تابران تو باج میں 329 اور 330 کے آس پاس جو ہے پیدا ہوئے ہیں۔ فردوسی کا نام تھا حکیم ابوالقاسم منصور بن حسن، تخلص فردوسی رہا ہے۔ یہ جو اوپر کا میں نے شعر پڑھا ہے، یہ انہوں نے اپنے شہنامہ کے حوالے سے کہا ہے کہ میں نے ایک شہنامہ لکھ کر ایران کی تاریخ جو ہے کی ہے، ایک ایسی بلند عمارت بنائی ہے کہ جس کو باد و باران سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ فردوسی نے اپنی ابتدائی عمر کا بیشتر حصہ تو اس کے گاؤں میں بڑے جوش و جذب اور امن و آسائش میں گزارا۔ یعنی ابتدائی زندگی جو ہے فردوسی نے اپنے گاؤں توس کے گاؤں میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، یعنی بچپن میں جو کہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے، خوشحال زندگی، امن و آسائش ہوتے ہیں، والدین کی نگرانی میں ہوتا، تو اس طرح سے انہوں نے اپنا بچپن گزارا۔ اس کے اپنے قول کے مطابق بڑھاپے میں وہ پراکندہ حال ہو گیا تھا، چونکہ بڑھاپے میں انسان کو اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالنی پڑتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ پراکندہ حال ہو چکا تھا۔ وہ خود کسان تھا، وہ زمینداری کرتا تھا، اس کی اپنی زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، کھیتی باڑی میں بھی وہ منسلک تھا۔ فردوسی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تابران میں مل بیٹھ کر فراغت کے دن گزارتے تھے۔ تابران کے علاقوں میں وہ بچپن میں فراغت کے دن گزارتے تھے، اور اسی حال اس نے شعر کہنے شروع کیے، یعنی بچپن سے ہی ان کی شاعرانہ طبیعت جو ہے وہ شاعری اس نے شروع کر دی تھی اور شاعرانہ طبیعت کا اظہار کیا تھا۔ ان اشعار میں سے اپنے اس باغ، ندیوں اور مکان کا ذکر جو ہے تفصیل سے کیا ہے۔ یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاہنامے میں جو کچھ اشعار ہیں ان میں باغ اور ندیوں اور مکان جن میں وہ رہا کرتے تھے وہاں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ فردوسی کو یہ فراغت اور چین و سکون کی زندگی زیادہ دیر نصیب نہ ہوئی۔ زندگی کے دوسرے حصے میں اسے بڑھاپے کے ساتھ افلاس اور غریبی کی مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ جب زندگی ڈگر پہ ہو، زندگی اچھی سے چلتی ہو تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، جب انسان کو چار آنے ہاتھ آتے ہوں۔ لیکن جب انسان کبھی مست ہو جاتا ہے کسی ایک کام میں، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی وجہ سے جو ہے انسان کو مصیبتیں آتی ہیں۔ انسان کو ساتھ علم اور ہنر، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اگر ہنر نہ ہو، صرف علم ہو تو پھر زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے، اور اگر صرف ہنر ہو، علم نہ ہو تو بھی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے۔ تو فردوسی نے کیا کیا ہے جس کی وجہ اس کی زندگی کا جو سکون تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ زندگی کے دوسرے حصے میں اسے بڑھاپے کے ساتھ افلاس اور غریبی کی مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ وہ افلاس اور غریبی میں کیوں پڑ گیا ہے، اس غم انگیز حالت کا ذکر فردوسی نے اپنے اشعار میں بھی اکثر کیا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی 30 سال کی زندگی جو ہے شاہنامے لکھنے گزاری، اور اس کا معاوضہ بھی اس سے نہیں ملا، اور 30 سال تک وہ اسی کام میں لگا رہا کہ اسے بعد سے جو ہے کرم دی، جس سے اس کی آگے آنے والی زندگی جو ہے اچھی گزرے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی دھوکے کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو ہے مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ بڑھاپے میں وہ بالکل خستہ اور شکست ہو گیا تھا، یعنی اب اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ اس کے کان سننے اور پیر چلنے سے معذور ہو گئے تھے، بھی نہیں سنتے تھے اور پیر بھی چلنے سے معذور ہو گئے تھے۔ فردوسی کو تاریخ ایران سے گہرا شغف تھا، یعنی ایران کی تاریخ کو پسند کرتا تھا، اس پہ کام کرنا چاہتا تھا، اس کو لکھنا چاہتا تھا۔ شعر کہنے کی صلاحیت تو بہت ہی عمدہ تھی، شعر کہنا بھی چاہتا تھا اور کہنا پسند بھی کرتا تھا۔ اسی بنا پر کسی مہربان دوست نے ایران کی پوری تاریخ نظم کرنے کا مشورہ دیا۔
कोई दोस्त था जिसने उसको समझाया कि भाई सब लोग बादशाह के पास जाते हैं, वहाँ पैसे कमाते हैं शेर लिखने से, इसलिए तुम भी लिखो, ईरान की पूरी तारीख लिख डालो ताकि तुझे बादशाह बहुत ज्यादा मुआवजा देगा। और फिरदौसी इस अज़म को लेकर इसके लिए मालूमात जमा करने के लिए मरो, निशापुर, हेरात जैसे शहरों में गया। उसने जो है कई शहर सफ़र किया, क्योंकि अगर कुछ लिखना हो तो उसके लिए कुछ न कुछ मटेरियल होना चाहिए जिससे पढ़ के फिर उसको मंजूम शक्ल में लिखे। उसने बल्लख, मरो, निशापुर, हेरात और बहुत सारे वो गया जहाँ से उसको जो मवाद मिला, किताबें मिली, वो उसने जमा की और मालूमात जमा की। फिरदौसी ने गज़नी में ठहर कर 400 तक शाहनामा मुकम्मल किया। 400 हिजरी तक उसने शाहनामा लिखा। तकरीबन 30 साल इस काम में मसरूफ़ रहे। 30 साल तक जब इंसान एक ही काम में लगा रहे, किसी दूसरे हुनर में या पैसा उसको न मिले, तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी में तकलीफें तो आनी ही आनी है। बसी रंज बुरदम दर सॉलेसी, मैंने काफ़ी तकालीफ उठाए इन 30 सालों में। अजम जिंदा करदम बदी पारसी, मैंने अजम को इस फारसी से जो है या शाहनामा से जो है जिंदा किया हुआ है। शाहनामा क्या है, इस पर बात करेंगे। शाहनामा में 60,000 अशार मौजूद हैं। इसमें फिरदौसी ने ईरान के बादशाह कैमूर से लेकर सासानी दौर के आखिरी बादशाह यज़दगर्द सौम तक 50 बादशाहों की कहानी लिखी है, या शेर में लिखी है, या जिसको कहेंगे नज़म की है। कैमूर से लेकर यज़दगर्द सौम तक ईरान की कौमी दास्तान और तारीख कई सदियों से बिखरती और परेशान होती जा रही थी। ईरान की तारीख जो है कई सदियों से, इधर से किसी ने लिखा कुछ हिस्सा, किसी दूसरे ने कुछ हिस्सा लिखा। जिस तरह से हम कश्मीर में देखते हैं, कश्मीर में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं तारीख पर, लेकिन हसन शाह ख़ोइहामी ने जो है पुरानी कई तकरीबन 20 किताबों को लेकर उसने जो है अपनी तारीख लिखी है। वो कंपैरेटिवली बाकी तमाम तारीखों से बेहतर है कश्मीर की तारीख के हवाले से, लेकिन वो कदीम तरीन तारीख है। इससे पहले यहाँ हमारे बड़ी एक तारीख जो है पंडित दौर की, या कहेंगे कदीम कश्मीर की, जिसको राज तरंगनी से जाना जाता है। तो इसने भी, फिरदौसी ने भी वही पुरानी जमा की, उनसे कहानियाँ जो लिखी गई थी उनमें उनको शायराना देकर उनको लिखा। फिरदौसी ने शाहनामा लिखकर इन दोनों में नए सिरे से जान डाल दी और दायमी जिंदगी बख्श दी। फिरदौसी ने कौमी दास्तान को, चाहे वो तारीखी हो या सुनी सुनाई दास्तानें हों पहलवानों की, रुस्तम की, उन दोनों कहानियों को उसने मंजूम रूप देकर उनमें जान डाल दी। दूसरा, ये जो है शायराना रूप देना, ये इसका जो है वैल्यू और बढ़ा देता है। किस चीज़ का? जब इंसान शेर लिखता है और शेर को पढ़ने वाला जल्द ही याद भी रखता है बनस्बत के नसर के। नसर में तो जो इंसान लिखता है वो नसर में होता है, याद रखना मुश्किल है। शेर में काफिया रदीफ होता है, उसकी वजह से याद भी रहता है। उसके दोस्तों ने मशवरा दिया कि इसे बादशाह के नाम मंसूब करे। बादशाह के नाम इसको मंसूब करना ज़रूरी था। इसी सिलसिले में 395 में कहा जाता है कि वो सुल्तान महमूद के दरबार में गजनब पहुंचा अपनी किताब और बादशाह की खिदमत में शाहनामा के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए। बादशाह को सुनाए कि मैंने ईरान की दास्तान जो है लिखी है। वजीर अबुल अब्बास फजल बिन अहमद की हिमायत से कामयाबी की उम्मीद पैदा हुई। ये एक वजीर था महमूद गजनवी का, अबुल अब्बास फजल बिन अहमद, इसने भी हिमायत की थी। फिरदौसी की भी ये ख्वाहिश थी कि उसे उम्र भर की मेहनत माकूल सर मिले, जैसे आगे आने वाली ज़िंदगी जो है उसके आराम से गुजरे और उम्र का आखिरी आराम राहत से गुजरे। लेकिन अफसोस हासिदों की बदगोई और अपनी बदनसीबी की वजह से मुतवक्का सिला न मिला। ये फितरत में है इंसान की कि इंसान को हसद आ जाता है। इधर से महमूद गजनवी के दरबार में 400 से ज़्यादा शायर थे, और जब कोई नया शायर अचानक आ गया और उसने अपनी किताब पढ़नी शुरू कर दी, जाहिर सी बात है अगर बादशाह इसको एकदम पसंद करता तो बाकी शायर जो हैं उनको लगता ना कि ये शायद हमारे पेट में छुरा गोश्त नहीं आया था। हालांकि तो आया नहीं था, वो तो अपनी मेहनत दिखाना आया था, लेकिन बादशाह को बदगुमान कर दिया गया। हासिदों की बदगोई और अपनी बदनसीबी की वजह से मुतवक्का सिला न मिला।
بادشاہ نے اسے امیڈیٹلی پسند نہیں کیا. بادشاہ کو سمجھانے کے لیے پہلے کوشش کرنی پڑتی ہے، جس کی تعلیم جو ہے ہم سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ تمام عالمین کا پالنے والا ہے، رب العالمین، آپ رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر آگے بولتے ہیں کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ کی جو ہے مہربانی ہے، جن پر آپ کے انعامات ہیں، ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن پر آپ کا غضب ہے. یعنی پہلے بادشاہ کو تعریفیں کی جانی چاہیے، یعنی جس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پہلے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے قریب جاؤ، پھر اپنی چیزیں دکھاؤ تاکہ بادشاہ اسے پسند کرے، اور پسند کرنے کے بعد وہ اپنے انعامات سے نوازے. لیکن اس نے ڈائریکٹلی طریقہ وہ اختیار نہیں کیا، اس نے تو سفارشی لایا. باقی شاعر جو ہیں وہ بدظن ہو گئے اور انہوں نے حسد کی باتیں کی، جس کی وجہ سے اس ابتدائی جو ہے کوشش میں کامیابی میسر نہیں ہوئی. پھر کئی سال کے بعد بادشاہ کو فردوسی کے کام کا عظمت کا خیال آیا. یہ شاعرانہ طرز میں رائٹرز نے، مورخوں نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے اسے 60,000 دینار تو بھجوائے، لیکن اس وقت فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا. یعنی ادھر سے پیسے آئے ہیں اس کے گھر، لیکن ادھر سے اس کا جنازہ نکل رہا تھا. یہ المیہ ہے. فردوسی 411 میں فوت ہوئے. فردوسی نے شاہنامہ کے علاوہ ایک اور اشکیہ مثنوی جس کا نام یوسف زلیخا ہے کے نام سے شاہنامہ ہی کی بحر میں لکھی ہے. ایک مثنوی یوسف زلیخا کے نام سے لکھی ہے جو شاہنامہ کے بحر میں ہی یعنی اسی کے سٹائل میں لکھی ہے. اس کے علاوہ اس غزلیں اور قطعات بھی لکھے ہیں، غزلیں اور قطعات بھی انہوں نے لکھے ہیں. فردوسی کی زبان سادہ اور سہل ہے. شعر میں علمی اصطلاحات سے گریز، عربی مشکل جملوں سے پرہیز، بلکہ عربی الفاظ کا کم اور دری زبان کے پرانے الفاظ کا خوب استعمال کیا ہے. کیونکہ دری زبان جو ہے وہ آج کل افغانستان میں بولی جاتی ہے، اور پرانے زمانے میں جو ہے اس قسم کے الفاظ جو ہیں، دری الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے تھے. اب تھوڑی بہت فرق آ گیا ہے ماڈرن کی وجہ سے، کیونکہ فرانس کا اثر بھی رہا ہے، انگریزی الفاظوں کا استعمال بھی جا بجا فارسی میں ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے دری زبان میں اور فارسی جو ایرانی فارسی ہے اس میں تھوڑا بہت فرق آنے لگا ہے، حالانکہ دونوں زبانیں ایک ہی ہیں، فارسی. فردوسی کی شاعری میں یاس و نا امیدی کا عنصر بہت کم ہے. یعنی وہ نا امید تو نہیں ہے، یاس یا نا امید جس کو کہتے ہیں اس کا عنصر بہت کم ہے. ان کی شاعری میں وہ بڑا دلدار آدمی تھا، کیونکہ اس کو جو قصے کہانیاں لکھنی تھی وہ بڑی شاندار اور دلدار طریقے کے ہونے چاہیے تھے، اس لیے اس نے وہی انداز اختیار کیا ہے. روحانی مسرت، قومی فخر اور غرور، رزمی افکار، فکر کی آزادی اور ایسی ہی دوسری خصوصیات پائی جاتی ہے. روحانی مسرت اس کو حاصل تھی، قومی فخر یعنی وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے، اس چیز کا غرور بھی تھا. رزمی افکار یعنی وہ خیالات جو جنگوں میں ایک بہادروں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، فوجیوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اس قسم کی فکر، اس قسم کے خیالات اس نے اس میں لکھے ہیں. فکر کی آزادی اور آزادانہ طور اس نے جو لکھا ہے، اور ایسی دوسری خصوصیات پائی جاتے ہیں. اس قسم کی دوسری خصوصیات جو ہیں ان کی شعر میں پائی جاتے ہیں. فردوسی بلا شبہ اس دور کا نمائندہ شاعر ہے، یعنی اس سے کوئی شاعر جو ہے مثنوی میں ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں دور تک. یعنی آج تک بھی مجھے نہیں لگتا کہ فردوسی جیسا کوئی شاعر اٹھا ہے. ہاں کشمیر میں جو ہے شاہنامہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، کشمیر کی تاریخ پر اس میں بھی 5-7 شاعر گزرے تھے، لیکن ان کی جو تاریخ نامکمل رہی ہے. اس میں توفیق کشمیری بھی ایک شاعر ہے، جس میں ہمارے ایک عزیز دوست نے PhD کیا ہے، اور اس کتاب کو جو ہے ابھی وہ چھاپا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں بھی شاہنامے جو ہیں لکھے گئے ہیں فارسی زبان میں، لیکن مکمل نہیں ہوئے ہیں. اس کے گران قدر اشعار کو بلا خوف و تردید فارسی کی فساد کا نمونہ کہا جا سکتا ہے. یعنی جو ان کے قیمتی اشعار ہیں ان کو فارسی کی فصاحت اور بلاغت کا نمونہ سمجھنا بہتر ہے.
اب بات کریں گے تب بود ہر کے دانا بود اس پر. بنام خداوند خورشید و ماہ. خداوند بنام خداوند یعنی خداوند کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے. خورشید و ماہ سورج اور چاند جو ہے، یہ سورج روشنی دیتا ہے اور چاند سورج سے روشنی حاصل کر کے رات کو جو ہے روشنی دے دیتی ہے اور انسانوں کے لیے رات کے وقت چلنے کا سامان مہیا کر دیتی ہے. جو ہے کہ دل را بنامش خرداد راہ، دل را بنامش اس اللہ کی وجہ سے ہی جو ہے، اس کے نام کی وجہ سے نامش دل کو جو ہے عقل نے راستہ دکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے روحانی جسم کی روحانی جسم کی جو ہے نگہبانی کے لیے دل کو جو ہے رکھا ہے، اور جسمانی جو ہے انسان کی جو شکل و صورت ہے جسمانی، اس کی رہبری کے لیے انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے دی ہے. یعنی عقل جو ہے، عقل اب صرف جسمانی کام رہبری ہی نہیں کرتا ہے بلکہ دل کی رہبری بھی کرتا ہے. جز او را مدان گارے صفر چھت کو کہتے ہیں، یہاں آسمان کو کہتے ہیں یا زمانے کو کہتے ہیں. تین چیزوں کو صفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہے جز او یعنی اس کے بغیر مدان مت جان لے کسی کو کردگار یعنی بنانے والا، صفر آسمان کا بنانے والا یعنی کائنات کو بنانے والا اس اللہ کے سوا جو ہے کسی کو مت جان لے. فروزندہ ماہ ناہید و مہر، فروزندہ یعنی روشن کرنے والا، چاند کو، ماہ کو، ناہید کو، ناہید ستارے کا نام ہے، مہر سورج کو کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ چاند کو، ستاروں کو اور سورج کو جو ہے روشنی دیتا ہے، روشن کراتا ہے. بدانش گرایو بدوش و بلند، دانش کی طرف متوجہ ہو جاؤ یعنی علم کی طرف آ جاؤ. و بدوش و بلند، اور اسی علم سے ہی بلندی حاصل کرو. جو خواہی کہ از بد نیابی غزند، جو اگر تم چاہتے ہو، خواہی جب تم چاہتے ہو کہ از بد برائی سے نیابی غزند، نیابی یعنی نپاؤ، غزند نقصان، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ برائی سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو برائی سے، تو پھر علم کی طرف آ جاؤ اور اسی سے بلند مرتبہ حاصل کرو. علم ہی انسان کو بڑا کر دیتا ہے. زدانش ترے بے نیازی بھی جوئی، علم سے ہی بے نیازی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اللہ تعالیٰ بے نیازی عطا کر دے. اللہ تعالیٰ انسان کی محتاجی کو دور کرتا ہے، اور یہ علم سے ہی کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع. وہ گر چند سختیت آیت بروئی، اگر یہ جو ہے یہ بے نیازی حاصل کرنے کے لیے آپ کو چند سختیت، کتنی بھی سختیاں تجھے آیت بروئی پیش آ جائیں، آبدن یعنی سامنے آنا، پیش آنا، اگر آپ کو کتنی بھی سختیاں پیش آئیں تو علم سے ہی یعنی علم حاصل کرو. اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں کافی سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے تو وہ سختیاں برداشت کرو اور علم حاصل کرو، اور اسی سے بے نیازی محتاجی کو دور کرو. نادان بنالت دل سنگ کو، نادانی سے نالد یعنی روتا ہے، دل سنگ کو، پتھروں اور پہاڑوں کا دل نادانوں کی وجہ سے روتا ہے، کیونکہ پتھروں اور پہاڑوں کو بت بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو پوجا جاتا ہے. لیکن پتھر اور پہاڑ چونکہ زبان نہیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ وقود الناس والحجارہ، انسانوں اور ان پتھروں کو جہنم کا بعد میں ایندھن بنایا جائے گا، جس میں انسانوں کو جہنم میں ڈال کر انہی سے جلایا جائے گا. اس لیے یہ جو پتھر ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگ پوجتے ہیں، ان کو تو ویسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمیں لوگ پوجتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا قیامت کے دن، اگر اللہ نے ان کو قیامت کے دن کھڑا کیا تو. ازیرا ندارت برکشوں کو، اس سے یعنی نادانی سے ندارت نہیں رکھتا ہے، برکشوں کو کسی کو شکوہ شان و شوکت نہیں ہوتی ہے نادانی سے. توانا بود ہر کی دانا بود، طاقتور ہوتا ہے وہی توانا ہوتا ہے، وہی جو دانا ہو، جو جاننے والا ہو، جس کے پاس علم ہو. زدانش دل پیر بھرنا بود، دانش سے، دانش مندی سے، علم سے جو ہے بوڑھے کا دل پیر یعنی بوڑھوں کا دل بھرنا جوان بود ہوگا.
یعنی اس علم سے ہی بوڑھوں کا دل بھی جوان ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ شعر تھے جن پر میں نے بات کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ان شعروں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر مجھ سے کہیں سمجھانے میں غلطی ہو گئی یا مجھے کہیں کوئی غلطی ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہیں آپ مجھے اس پر جو ہے مجھے مطلع کریں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان غلطیوں کو درست کیا جائے گا۔ فی الحال کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا